اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دوستو، آج ہم آپ کو ایک اہل حدیث کی حقیقت بیان کرنے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اہل حدیثوں سے جب کوٹ پینٹ اور گلے میں ٹائی لٹکانے کے تعلق سے سوالات ہوئے تو اس کے کیا جوابات دیے اور کس طرح لیپا چھاپی کر کے اپنی جان چھڑانے کی کوشش کی، سماعت فرمائیے۔ ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون ابو خان بول رہے ہیں؟ ہاں بھائی، آپ کون؟ آپ سے سوال پوچھنا تھا مجھے۔ یہ جو سوال پوچھیے۔ نہیں، یہ جو ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں یہ لوگ کہ بھائی کوٹ پہن کے رکھتے ہیں، جیسے ڈاکٹر بھائی آواز آپ میں آ رہی، ٹھیک سے بولیے بھائی۔ جیسے کوٹ پہن کے رکھتے ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں اور بھی ہمارے جو بڑے بڑے ہیں وہ کوٹ پہن کے رکھتے ہیں، تو کچھ جو اعتراضات کرتے ہیں تو ان کو کیا جواب دیں؟ اچھا، آپ کون بول رہے ہیں بھائی؟ میرا نام محمد شاہد ہے۔ ہاں شاہد ہے، دیکھیے یہ کوٹ پینٹ بھی ایک کپڑا ہے، لباس ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کو سنت کے مطابق اگر آدمی پہن رہا ہے کہ اس کی جو پینٹ ہے وہ ٹکنے کے اوپر ہے اور یہ کوٹ ہے اتنا ڈھیلا ڈھالا ہے کہ بدن کے اعضاء کا ملتے ہیں، ابو خان صاحب تو جائز ہے۔ ایک منٹ، ابو خان صاحب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو ایسا کبھی پہنا نہیں، تو ان کی سنت ہم لوگ چھوڑ رہے ہیں نا، تو یہ اعتراضات اللہ کے نبی نے پہنا نہیں تو منع بھی نہیں فرمایا نا، منع نہیں فرمایا، لیکن ایسا پہنا تو جائز نہیں ہے نا کہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو کپڑے کا تو ناجائز کہاں کہا اللہ کے نبی نے؟ تو مطلب جو ناجائز نہیں کہا تو وہ ہم لوگ کر سکتے ہیں۔ ہاں بالکل۔ جی دوستو، سنا آپ نے؟ یہ جناب کہہ رہے ہیں کہ جس چیز کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ناجائز نہیں کہا وہ کام کر سکتے ہیں، لیکن یہ دلیل انہوں نے کس وجہ سے دی کہ جب بات اپنے اوپر آئی تب جا کر یہ دلیل انہوں نے کہی کہ جس چیز کے بارے میں ناجائز ہونے کی دلیل موجود نہ ہو وہ کام کر سکتے ہیں۔ لیکن جب یہی دلیل ہم اذان سے پہلے درود پاک پڑھنے کے لیے دیں تو اسے قبول نہیں کیا جاتا، یہی دلیل اگر ہم جلوس میلاد کے لیے دیں تو اس دلیل کو ناقابل قبول کیا جاتا ہے۔ لیکن جب اپنے اوپر بات آئی تو یہ دلیل کہہ کر اپنی جان چھڑانے کی کوشش کی۔ مزید سماعت فرمائیے۔ نارمل جو آدمی رہتے ہیں نا، نارمل آدمی کی ایک الگ بات ہوتی ہے، جو ہمارے بڑے بڑے علماء ہیں جو ہمیں صحیح راستے پہ لانے والے ہیں، وہی اگر ایسا پہن کے رکھیں گے، ٹائی پہن کے رکھیں گے، یہ غلط ہے نا۔ دیکھ لیجیے اب یہ علامت سید ہیں، اگر یہ کوٹ پہن کے بیان کر رہے ہیں تو اس میں کیا غلط ہے؟ ارے تو یہ تو ہماری، ارے یار مسلمانوں کی ہے نہیں تو کیا ہے میرے بھائی؟ یہ مسلمانوں کی ہے، آپ سمجھ لیجیے کہ یہ مسلمان کا ہے لباس۔ یہاں میرے بھائی کوٹ پینٹ جو بھائی یہ ایجاد ہوا تھا، یہ اسپین میں بھائی یہ اس کا ایجاد ہوا تھا، اور وہاں پہ بھائی وہ کالج کا یونیورسٹی تھی، اس میں جو بھائی وہ مسلم لوگ تھے وہ لوگ پہنتے تھے کوٹ پینٹ۔ جی دوستو، سنا آپ نے؟ کوٹ پینٹ اس لیے پہنتے ہیں کہ اسپین میں ایک اسکول تھا، وہاں پر اسکول والوں کا یہ کلچر تھا، ان لوگوں نے یہ کوٹ پینٹ پہنا، اس لیے یہ لوگ کوٹ پینٹ پہنتے ہیں۔ تو کیا ہمارے لیے رسول کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتیں منسوخ ہو گئی ہے جو ہم اسکول والوں کی سنتوں پر عمل کرنے چلے؟ ہمیں قرآن پاک تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا حکم دے رہا ہے اور ہم اسکول والوں کے کلچر کی پیروی کر رہے ہیں۔ اسکول والوں نے یہ لباس پہن لیا تو ہم نے بھی پہن لیا۔ کیا ہمیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سنت کے مطابق لباس پہننے کا طریقہ نہیں بتایا جو ہم اسپین میں اسکول والوں کے طریقے پر لباس پہننے لگے؟ یہ تو عقل سے باہر بات ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ تمہارے لیے رسول کی پیروی بہترین نمونہ ہے۔ ہمارے لیے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کرنا، یہ حضور کی جو سیرت طیبہ ہے وہ بہترین نمونہ ہے۔ ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو چھوڑ کر اسکول والوں کی سیرت پر عمل کریں
تو یہ ایک عاشق رسول کا طریقہ نہیں ہو سکتا. تو آپ تو بولے گے یہ وہ جو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کافر ہوتا ہے، کافر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے کیا سوال کیا پھر آپ کافر کا معنی ہوتا ہے انکار کرنے والا. گھماتے جا رہے ہیں. اور انکار بھائی کس چیز کا کرنے والا؟ حق کا انکار کرنے والا. تو آپ کے پاس میں نے حق بات بتا دی ہے اور آپ اس کو دل کے کونے میں کہیں نہ کہیں مانتے صحیح ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا انکار کر رہے ہیں. تو صحیح معنی میں کافر تو آپ کیونکہ آپ نے حق کا انکار کر دیا. اللہ اکبر، یہ تو حد ہو گئی میرے محترم دوستو کہ یہاں پر کوٹ پینٹ کا انکار کر دیا، گلے میں ٹائی لٹکانے کا انکار کر دیا، تو ان جناب نے کفر کا فتویٰ ہی ٹھوک دیا کہ تم نے ان چیزوں کا انکار کیا تو تم کافر ہو گئے. اللہ اکبر. یہ یاد رکھیے کہ انسان کافر اس وقت ہوتا ہے جب ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کر دے. جیسے کوئی شخص کہے نماز فرض نہیں ہے، پڑھو تو ٹھیک نہ پڑھو تو ٹھیک، مرضی کے اوپر ہے. تو یہ نماز کا انکار، نماز ضروریات دین میں شامل ہے. کوئی زکوٰۃ کے فرض ہونے کا انکار کر دے. تو اس طرح جو ضروریات دین کا کوئی انکار کرتا ہے تو وہ شخص کافر ہو جاتا ہے. پر معاذ اللہ یہاں پر یہ نام نہاد اہل حدیثوں نے گویا کہ کوٹ پینٹ پہننا اور گلے میں ٹائی لٹکانا ان چیزوں کو ضروریات دین میں شامل کر لیا ہے کہ جو ان کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا. معاذ اللہ معاذ اللہ. یہ زبان ایک جاہل کی تو ہو سکتی ہے لیکن کسی عالم کی نہیں ہو سکتی. تو ابھی کے دور میں موجود ہی نہیں تھی، کوٹ پینٹ تو اس پہنا سے کیا میٹر ہے؟ نہیں، کوٹ پینٹ پہنا تھا گرام میں. کوٹ پینٹ پہنا آپ کا مطلب ہے؟ بھائی پھر سے سن لیجیے، اللہ کے نبی کے زمانے میں کوٹ پینٹ اگر موجود ہوتا اور اس کو اللہ کے نبی بھی نہ پہنتے، صحابہ بھی نہ پہنتے تو انشاءاللہ ہم بھی نہ پہنتے. لیکن وہ موجود ہی نہیں تھا، وہ تو بعد میں ایجاد ہوا نا. اور جو کوٹ پینٹ آج کی تاریخ میں ہماری اسکالر پہن رہے ہیں وہ حدیث میں جو لباس آئے ہیں ایک دم مطابق اس کو سلوا کے پہن رہے ہیں. کیوں اس میں آپ کا کیا جا رہا ہے بھائی؟ کیوں پہن رہے ہیں؟ جو آپ کے گھر کی عورتیں ساڑیاں پہنے سوچ رہی ہے، آپ کے جو لوگ ہیں اپنی بارات میں کوٹ پینٹ پہن کے جائیں تو ٹھیک ہے. آپ کے خاندان کی شادی ہو، آپ باراتی بن کے جاؤ کوٹ پینٹ پہنو تو لیکن اگر ہمارے عالم دین اگر اللہ اور اللہ کے نبی کی بات کو پبلک میں بتا رہے ہیں اور اسلام کو تھوڑا اسٹینڈرڈ بنانے کے لیے الحمدللہ انہوں نے اگر کوٹ پینٹ پہن لیا ہے تو وہ آپ لوگ کے حساب سے بہت بڑا گناہ ہے، حرام کا. معاذ اللہ. یہاں پر دیکھیں ہم یہ عقلوں سے کس طرح دین اسلام کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں کہ اللہ خیر فرمائے کہ کوٹ پینٹ پہن کر اسٹینڈرڈ بنانے کی کوشش اسلام کو کی جا رہی ہے. معاذ اللہ. کیا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے تو کیا اسلام کا اسٹیٹس نیچے آ جائے گا؟ کیا اسلام کی شان گر جائے گی؟ زمانے میں علماء اہل سنت، علماء حق جو ہے یہ اسلامی لباس کرتا پاجامہ اور سنت کے مطابق جو لباس ہے وہ پہن کر دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں. اور یہ نام نہاد اہل حدیث انگریزوں کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے گلے میں ٹائی لٹکا کر، جسم پر کوٹ اور ٹانگوں میں پینٹ پھنسا کر یہ قرآن اور حدیث کا درس دینے چلے. خود کا عمل قرآن اور حدیث کے خلاف ہے اور چلے ہیں قرآن اور حدیث کا درس دینے. اور کہا کیا جا رہا ہے کہ اسلام کو اسٹینڈرڈ بنانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. معاذ اللہ. تو کیا اسلام ذلیل ہے؟ کیا اسلام گرا ہوا ہے؟ اور کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے تو کیا اسلام یہ ذلیل ہوگا؟ اس کا اسٹیٹس نیچے آ جائے گا؟ اللہ خیر فرمائے. نقل کے دشمنوں سے یہ دراصل اہل حدیث نہیں ہے بلکہ حدیث کے دشمن ہیں. میرے دوستو ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں سے بچیں جو دین اسلام کو اپنی عقلوں کے حساب سے استعمال کر رہے ہوں. ایسے لوگ یہ حدیث کے دشمن ہیں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برخلاف یہ عمل کرتے ہیں. تو کامیابی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے میں ہے، نہ کہ انگریزوں کے طریقے پر عمل کرنے میں. تو ہمیں چاہیے کہ نام نہاد اہل حدیثوں کی صحبت سے بچیں، اپنے ایمان اور عقائد کی حفاظت کریں اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں. اہل سنت و جماعت، حنفی بریلوی عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالی دونوں جہاں میں بیڑا پار ہوگا.
اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ.